بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اومیکرون ہر شخص کو متاثر کرے گا، امریکی ڈاکٹرز۔ جنرل بپن راوت کا پائلٹ خراب موسم کے باعث راستہ بھٹکا، انکوائری رپورٹ۔ پاکستانی معیشت مضبوط بحالی کی راہ پر گامزن ہے، اقوام متحدہ۔ روس یوکرائن میں آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، امریکہ۔ بھارت میں مسلم دشمن ہندو وکلاء کا آذان کے لیے لاؤڈ سپیکر پر پابندی کا مطالبہ۔ کورونا کی 12 خوراکیں لگوانے والے شخص نے سسٹم کو کیسے چکما دیا۔ زیتون کا تیل دل اور دماغ کی حفاظت اور کینسر سے دور رکھتا ہے، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ میں کورونا کے بڑھتے کیسز اور ہسپتالوں میں کم ہوتی جگہوں کے باوجود ملک اب ایک ایسے مرحلے میں پہنچ رہا ہے جہاں اس وبا کو زندگی کا معمول سمجھ کر قبول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی ماہر وبائی امراض اینتھونی فوچی کا کہنا ہے کہ کورونا کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے اور اومیکرون ویریئنٹ منتقلی کی غیر معمولی صلاحیت کے ساتھ ہر شخص تک پہنچے گا۔ ڈاکٹر اینتھونی فوچی کا کہنا تھا کہ اس کورونا کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کیونکہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس میں نیا ویریئنٹ بننے کی صلاحیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی غیر ویکسین شدہ افراد کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ویکسین شدہ افراد اس کے سنگین نتائج سے محفوظ ہیں، تاہم انفیکشن کے مقابلے میں ویکسین کی افادیت کم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اینتھونی فوچی کا کہنا تھا کہ اومیکرون میں اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ ملک ممکنہ طور پر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا جہاں امید ہے کہ کمیونٹی میں اس کے خلاف تحفظ ممکن ہوگا اور ادویات موجود ہوں گی تاکہ اگر کسی کو کورونا لگ بھی جائے اور وہ شدید خطرے سے دوچار ہو تو بھی علاج کرنا ممکن ہو۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ اس تبدیلی کی دہانے پر ہوں۔ ڈاکٹر اینتھونی فوچی نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد داخل ہیں اور 1200 سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کورونا کی وجہ سے 1,45,982 افراد امریکی ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ ڈاکٹر اینتھونی فوچی کا کہنا تھا کہ اس کورونا کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ انڈیا میں جاری ایک انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈیفنس چیف جنرل بپن راوت کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ موسم میں آنے والی اچانک تبدیلی کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا تھا۔ اس واقعے میں جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈین وزارت دفاع نے کہا کہ انکوائری میں معلوم ہوا ہے کہ ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی، سبوتاژ یا غفلت کے باعث تباہ نہیں ہوا تھا۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ تحقیقات کرنے والی ٹیم عینی شاہدین سے پوچھ گچھ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہیلی کاپٹر موسم میں غیر متوقع تبدیلی کی وجہ سے بادلوں میں داخل ہوا اور پائلٹ اپنی سمت درست نہیں رکھ پایا۔ دوستو، بپن راوت کو بطور آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے بعد مودی حکومت نے ملک کا پہلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ انڈیا ابھی ان کی عسکری خدمات کا مزید کئی سال تک فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جنرل بپن راوت نریندر مودی کے اعلیٰ ترین عسکری مشیر کی حیثیت سے مجموعی فوجی حکمت عملی اور بالخصوص پاکستان اور چائنا کے ساتھ انڈیا کی سرحدوں پر غیر معمولی صورتحال پر مرکزی کردار ادا کرتے رہے تھے۔ چیف آف ڈیفنس کی حیثیت سے جنرل بپن راوت کا انڈیا کی دفاعی ٹیکنالوجی، منصوبہ بندی اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی مرکزی کردار رہا تھا۔ جنرل بپن راوت کو انڈیا کے شمال مشرقی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے اور ہمسایہ ملک میانمار میں ایک کامیاب فوجی آپریشن کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی دوستوں ان کو مقبوضہ وادی میں خراب صورتحال کا بھی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط بحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے اہم عالمی اقتصادی صورتحال اور امکانات یعنی WESP کی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت نسبتاً مضبوط بحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2021 میں 4.5% کی اقتصادی توسیع کے بعد 2022 میں GDP کی شرح نمو 3.9% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو نجی کھپت ریکارڈ حد تک ترسیلات در اور مالی معاونت کی وجہ سے ہے۔ مجموعی طور پر رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون کورونا ویریئنٹ کے تیزی سے پھیلاؤ نے تیزی سے عالمی بحالی کو روک دیا ہے، جو پچھلے سال کے آخر میں ٹھوس ترقی کے آثار کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے شعبہ اقتصادی اور سماجی امور یعنی DESA کی طرف سے تیار کردہ رپورٹ میں ایسے مسائل کا حوالہ دیا گیا ہے جو معیشت کو سست کر رہے ہیں، جن میں کورونا انفیکشن کی نئی لہریں، مسلسل لیبر مارکیٹ اور دیر پا سپلائی چیلنجز اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا دباؤ شامل ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرائن میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ روس ایسا ماحول بنا رہا ہے کہ کسی بھی وجہ کو بنیاد بنا کر یوکرائن میں جار ہجرت کر سکے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ وہی حکمت عملی ہے جو روس نے 2014 میں کریمیا میں اختیار کی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق روس مشرقی یوکرائن میں آپریشن کے لیے پہلے ہی اپنے گروپ تعینات کر چکا ہے۔ ان گروپس کو شہری علاقوں میں کارروائیوں کی خصوصی تربیت دی گئی ہے اور یہ دھماکہ خیز مواد سے روس کی اپنی پراکسی فورسز کو نشانہ بنائیں گے تاکہ بد امنی اور افراتفری پھیل سکے۔ دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ مغرب کی وعدہ خلافی سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ہم مغرب کے وعدوں کا مزید انتظار نہیں کریں گے۔ نیٹو اپنی مرضی ہر کسی پر ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ اپنی سلامتی کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ روس کسی بھی صورت میں اپنی سلامتی کی حفاظت کرنے کے قابل ہے اور وعدوں کا زیادہ دیر انتظار نہیں کرے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے روس کی خود مختاری پر حملوں کو قطعی طور پر ناقابل قبول نہیں سمجھتے۔ حالیہ برسوں میں صدر پیوٹن نے ملک کی خود مختاری کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روس کے ساتھ ساتھ کم و بیش آزاد پالیسی کے حامل دوسرے ممالک پر مغرب کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس طرح کے تصورات بعض ممالک کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں، لیکن روس کے لیے یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ روس امریکہ اور نیٹو سے قانونی تحفظ کی ضمانتیں حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ مغربی شراکت داروں نے کبھی بھی اپنی سیاسی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں۔ بھارت میں صرف ہندو سادھو اور سیاستدان ہی نہیں بلکہ اب خود کو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ کہلانے والا کالا کوٹ طبقہ بھی مسلم دشمنی میں میدان میں آ گیا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہندو انتہا پسند سوچ کے حامل وکلا نے ریاست کے وزیر داخلہ اور شہر کے ڈویژنل کمشنر کو ایک یادداشت بھیجی ہے۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ مساجد سے دی جانے والی اذان کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال صوتی آلودگی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، اس لیے اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ ہندو انتہا پسند وکلا کی اس یادداشت میں مسلم علماء اور وکلا برادری بھی میدان میں آ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سبھی مذاہب کی عبادت گاہوں میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ صوتی آلودگی صرف مذہبی عبادت گاہوں میں استعمال ہونے والے لاؤڈ سپیکر سے ہی نہیں بلکہ سیاسی، سماجی تقریب، شادیوں میں بجنے والے بینڈ باجے اور گاڑیوں سے بھی صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ انڈین ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے دیو منڈل نے جب گزشتہ برس فروری میں کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لگوائی تو کہا کہ ان کے گھٹنوں میں پائے جانے والے برسوں پرانے درد میں افاقہ ہوا ہے۔ ریٹائرڈ کلرک دیو نے جب ویکسین دوسری خوراک لگوائی تو کہا کہ اب انہیں چھڑی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں رہی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر ماہ کورونا ویکسین کی 1 ڈوز لگوائیں گے۔
انہوں نے نہ جانے کیسے سسٹم کو چکما دے کر کورونا ویکسین کی 12 خوراکیں لگوا لیں اور پھر آخر کار وہ پکڑے گئے اور ان پر ویکسینیشن کے نظام کا غلط استعمال کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دیو نے اپنی خوراکوں کا ریکارڈ ایک ڈائری میں درج کیا تھا اور ایک جگہ پر لکھا تھا کہ 6 بچوں کے والد اور 10 بچوں کے دادا نے گزشتہ ستمبر کے 10 روز میں روزانہ کورونا کی 2 خوراکیں لگوائیں۔ دیو کا کہنا تھا کہ میرے لیے کورونا ویکسین ایک علاج تھا اور بہتر صحت کا ایک راستہ تھا۔ مجھے علم ہے کہ میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، لیکن میں قانون کا سہارا لوں گا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ موقع ملا تو وہ کورونا کی مزید خوراکیں بھی لگوائیں گے۔ دیو نے میڈیا کے ساتھ یہ باتیں پولیس کے چھاپے سے پہلے کی تھیں اور پولیس آئی تو وہ گھر سے فرار ہو چکے تھے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کے شوہر نے کمر اور جوڑوں کے درد کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، تاہم کورونا ویکسین لگوانے کے بعد انہیں کافی آرام ملا اور اسی لیے انہوں نے کورونا ویکسین کی مزید خوراکیں لگوا لیں۔ جس دیہی علاقے میں دیو رہتے ہیں وہاں سے سسٹم میں ڈیٹا کی ترسیل دیر سے ہوتی ہے۔ ضلع کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا کہنا تھا کہ دیو نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا۔ ڈاکٹر اشین گپتا کا کہنا ہے کہ یہ آدمی خوش قسمت ہے کہ اسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا۔ اس طرح گردوں، دل کی بیماری یا نمونیا ہو سکتا ہے، ہمیں اسے چیک کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیو کا یہ کہنا کہ ویکسین سے ان کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوا محض نفسیاتی تاثر ہے۔ اگر اوور ڈوز ہو جائے تو اچانک موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ امریکی غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر زیتون کے تیل کی معمولی مقدار روزانہ استعمال کی جائے تو دل اور دماغ کی بیماریوں کا خطرہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ یہ نتیجہ انہوں نے تقریباً 1 لاکھ امریکیوں کی غذائی عادات کا 28 سال تک جائزہ لینے کے بعد اخذ کیا ہے۔ جرنل آف دا امریکن کالج آف کارڈیالوجی کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن خواتین اور حضرات نے روزانہ صرف 7 گرام یعنی کھانے کے آدھے چمچے جتنا زیتون کا تیل اوسطاً استعمال کیا، وہ دل اور دماغ کی مختلف بیماریوں سے زیادہ محفوظ رہے۔ یہی نہیں بلکہ زیتون کے تیل کو ترجیح دینے والے افراد میں سرطان یعنی کینسر سے اموات بھی بہت کم دیکھی گئیں۔ یاد رہے دوستوں کہ صحت کے حوالے سے زیتون کے فوائد کوئی نئی بات نہیں ہے، البتہ یہ پہلی مفصل اور طویل مدتی تحقیق ہے جس میں محتاط نتیجہ حاصل کیا گیا ہے۔ ہارورڈ ٹی ایچ اسکول آف پبلک ہیلتھ بوسٹن کے تحت ہونے والی اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ زیتون کا تیل بالکل بھی استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں جن افراد نے روزانہ اوسطاً کھانے کے صرف آدھے چمچے جتنا زیتون کا تیل باقاعدگی سے استعمال کیا تھا، ان میں دل کی کسی بھی بیماری سے موت کا خدشہ 19% کم تھا۔ اس کے علاوہ ان میں کینسر سے موت کا خطرہ 17% کم تھا، دماغی اور اعصابی بیماری سے موت کا خطرہ 29% کم اور سانس کی تکلیف سے موت کا خدشہ 18% کم تھا۔ تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مکھن جیسی چکنائیوں سے استعمال میں صرف 10 گرام روزانہ جتنی کمی کرتے ہوئے ان کی جگہ اتنی ہی مقدار میں زیتون کا تیل استعمال کر لیا جائے تو کسی بھی طبی سبب سے موت کے خطرے میں 34% تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔